سب کو واپس لوٹنا۔ قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ کئی لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر وہ اللہ کی عدالت کے قائل ہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ دوبارہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکے کافر کہا۔ یہ وہ نہ مجھے مانتے تو زیادہ بہتر، مجھ پر یہ تہمت لگائی کہ میں سب کچھ دیکھتا ہوں، نیکیاں بھی کرتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، برائیاں کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، اور آخر میں لوگ مٹی ہو جائیں گے، کوئی عدل نہیں ہوگا، کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا الزام بھی میری حکومت پر کوئی ہے؟ الیس اللہ بحکم الحاکم، معمولی حاکم اگر یہ کرے تو اندھیر نگریہ چوپڑ راجہ کہتے ہیں لوگ۔ مجھے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آفا نجعل المسلمین کالمجرمین، حکم ماننے والے اور نافرمانوں دونوں برابر مٹی ہو جائیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسی بےہودہ باتیں بکتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نیکوں کو انعام ملے گا، بدوں کو سزا ملے گی۔ تو ان آیات میں جو میں نے سورہ فاطر کی پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں نیکی کرو، عبادت کرو، شاید کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام کا محتاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں نیکیوں کو کہتا، کہا یا ایھا الناس، لوگو کان کھول کر سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو غنی ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں کامل، دنیا نہ بناتا پھر بھی اللہ ہی تھا، فنا کر دے اس کو پھر بھی اللہ۔ اسی بات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر سب سے بڑے متقی کی طرح ہو جائیں، ولی کی طرح، تو اللہ کی بادشاہی میں ایک مچھر کے پر برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے ابلیس ہی بن جائیں، اللہ کی حکومت میں ایک مچھر کے پر برابر کمی نہیں آتی۔ اس کا اقتدار اپنے زور پر قائم ہے۔ بندے محتاج ہیں کہ نیکی کر کے کچھ انعام کما لے، کھاتا کھولا ہے ان کے لیے، جیسے حکومت اعلان کر دی بچت کھاتا جمع کرا رہا اتنے گناہ ملے گا، تو یہ تو لوگوں کی بڑائی کا ہے نا کام۔ اسی لیے رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا من نہ کرم خلق تاسود کرم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم سے کچھ نفع کماؤں، بلکہ تابر بندگاں دود کرم، میں نے میری رحمت نے جوش مارا کہ ان بندوں پر کرم کروں، یہ تھوڑی سی دنیا کی بجائے نا پھر جنت کے وارث ہو جائیں، تمہارے لیے ایک موقع دیا تم، اس لیے میری ضرورت کوئی نہیں، میں غنی ہوں، مگر ساتھ ہی حمید بھی ہوں، خوبیوں والا ہوں، تو میری خوبیاں جو ان کا تقاضا ہے کہ خلق خدا کو زندگی دی جائے، نعمتیں دی جائیں، موقع دیا جائے، صبر و شکر آزمایا جائے۔ پھر آگے فرمایا ان یشاء یذہبکم، اللہ تو اتنا غنی ہے، بے نیاز ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم کو سب کو فنا کر دے، فرشتے نبی ولی سارا زمین و آسمان برباد کر دے، ویات بخلق جدید، نئی دنیا لے جائے۔ اس کے لیے تو یہ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، ہمارے دوست جو ہے نا بریلوی حضرات یہ کہتے نہیں وہ تقویۃ الایمان ہی تفویت الایمان ہے، موت کو فوت کرنے والے بڑے دشمن ہیں اس کے، 200 سال ہو گیا سب اس کے خلاف ہی پروپیگنڈا کہ وہ کتاب لکھ کرنا شاہ صاحب نے وہابیت پھیلائی ہے۔ وہاں ایک موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کر کے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ ایک لمحہ میں کروڑوں جبریل اور کروڑوں محمد پیدا کر دے، تو ناراض ہیں کہ یہ کہہ دیا، اتنے سمجھے نادان ہے کہ اللہ مخلوق جیسی مخلوق بھی نہیں بنا سکتا، ایک بار بنانے کے بعد طاقت سلب ہوگی، باقی نہ بنانا ہے نہ بنانے کا مسئلہ طاقت کی بات ہے، جیسے یہ اللہ کہتا اگر چاہے تم سب کو ختم کر دے اور نئی دنیا لے آئے۔ تو بغداد سے ایک بزرگ آئے، عبداللہ ان کا نام تھا، انہوں نے شاہ صاحب کو خط لکھا کہ آپ اور کوئی مثال دے دیں، جبریل اور رسول اللہ کی مثال دی۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب عقل کریں، مثال دیتے وقت اعلیٰ چیز کی جاتی ہے، یہ بے قدری نہیں حضور کی، ان کی اعلیٰ شان۔ اگر ہم کہیں کہ فلاں جو معمار ہے وہ تاج محل جیسا بنا سکتا، تو تاج محل اعلیٰ چیز ہے نا، تبھی اس کی مثال دی، ورنہ کہہ کہ اسے کوٹری جیسا بنا سکتا، یہ کیا شان ہے؟ بنانے والے کی بھی خوبی اسی میں ہے، اور وہ چیز جس کی مثال اس کی جذبت ہے، اس سے اعلیٰ کچھ ہے ہوتی اس کی مثال دیتا، وہ خوش ہوا، اس نے کہا بہت عمدہ بات سمجھائی۔ تو اللہ کہتا کہ اللہ چاہتا تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری نئی دنیا لے آئے، یہ اس کے لیے کوئی